اپنی تمام مخلوق پر اللہ ذوالجلال غالب ہے اور پوری مخلوق کی، پوری کائنات کی وہ خبریں رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو جو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی دی گئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں اور دی گئی بھلائی پر نقصان پہنچانے والا نہیں، یہ اللہ ذوالجلال کی قدرت کاملہ ہے۔ اچھا، اگر بندہ مشکل میں پڑ جائے، اسے بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی نقصان پہنچے، تو اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی بھی اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے ازالے کی دعا اللہ ذوالجلال سے کرو۔ بالکل اسی آیت کریمہ کا مفہوم کہ اللہ ذوالجلال کے سوا تمہاری تکلیف دور کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بھی چیز کی حاجت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ اللہ ذوالجلال سے مانگو کہ اگر وہ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روکنا چاہے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ تمہیں وہی ملے گا جو وہ عطا کرنا چاہے گا، اور تم سے وہی رکے گا جسے وہ عطا نہیں کرنا چاہے گا۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اگر پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، تمام عالم انسانیت، تمام انسان مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا نقصان اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا فائدہ اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا۔ یعنی نہ اللہ ذوالجلال کی مرضی سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا، نہ کوئی فائدہ دے سکے گا۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث کتب سیاہ ستہ میں موجود ہیں، سیاہ کی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری و مسلم شریف میں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ ذوالجلال سے مانگو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی اللہ ذوالجلال سے مانگو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب ہمارے معمولات ان تمام آیات اور احادیث کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ہمارے جو معمولات ہیں، ہمارا جو طرز حیات ہے یا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن مجید کی اس آیت اور ان تمام احادیث کے بالکل اپوزٹ ہے۔ مثال کے طور پہ نمک ختم ہو جائے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ نمک دے؟ کبھی کہا کسی نے؟ بھئی ہم دکان پہ جاتے ہیں، جا کے دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ نمک دینا بھائی، پھر وہ نمک دیتا ہے، مجھ سے پیسے بھی دیتے ہیں۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی ہم اللہ ذوالجلال سے کبھی کسی نے مانگا ہو؟ نہیں مانگتے، وہ بھی جا کے دکاندار سے مانگتے ہیں۔ بہت سی مشکلات، بہت سے مصائب، بہت سی تکلیفیں ایسی آتی ہیں کہ ہم خود اپنی مشکلیں دور کرتے ہیں، اپنے مسائل ہم خود دور کرتے ہیں، خود حل کرتے ہیں، اپنی تکالیف کو خود دور کرتے ہیں۔ اور بہت سے مسائل، بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاشرے کے لوگ حل کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ بیماری آ جائے، اگر معمولی سر درد ہو تو ہم خود ہی کوئی ٹیبلٹ لے کے یا کوئی ریسٹ کر کے کسی طرح بھی اپنے سر کو آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تکلیف ہو، زیادہ بڑی بیماری ہو، زیادہ شدید بیماری ہو، ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر سے جا کر دوا لیتے ہیں، ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو تو ہم کسی نہ کسی انسان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ یا اللہ تو ہی دے گا تو میرا کام چلے گا۔ ہمیشہ کسی انسان کے پاس انسان سے رابطہ کرتے ہیں، کسی تعلق والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ضرورت آ پڑی ہے، لہذا میری ضرورت پوری کرو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ ذوالجلال نے آیت کریمہ میں جو نفی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر فائدہ پہنچائے تو کوئی اس کے فائدے کو روکنے والا
نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی طور پر اور حقیقی طور پر صرف اللہ ذوالجلال کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو نفع دے یا کسی کو نقصان دے۔ حقیقی نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ ذوالجلال دے سکتا ہے۔ کسی کے پاس ذاتی طور پر یہ طاقت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع دے سکے یا کسی کو نقصان دے سکے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی انسان کسی کو نفع دیتا ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کے عطا کردہ اختیارات میں سے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل سے کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھنے آ گئیں تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور میری آنکھوں کا علاج کیجیے، میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا اور آپ کے لعاب کی برکت سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، ٹانگ ہڈی ٹوٹ گئی تھی، پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحیح احادیث ہے، سیاستہ کی احادیث ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، حضور ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، آپ نے اپنا دست اقدس پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ ایسے بے شمار احادیث ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو ایسا ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال ہی چاہتا تھا اور اللہ ذوالجلال نے ہی یہ چاہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کریں۔ اگر کوئی اللہ کا ولی کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، کوئی نبی کسی کی مدد کرتا ہے، تو وہ تمام امداد اللہ ذوالجلال کی عطا ہے۔